نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، خواتین و حضرات، ناظرین، یہ بات ذہن نشین کیجیے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا زمین سے ان جنت کی بلندیوں پر اٹھایا گیا۔ آدم کی تخلیق میں جبریل امین نے ان کے وجود کو بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کے چہرے کو رب ذوالجلال نے بنایا۔ مگر خواتین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ نے شان کے ساتھ پیدا کیا کہ آپ زمین سے جنت میں نہیں لائے گئے، بلکہ آپ کا پورا وجود جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ بات ذہن نشین کریں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اس کے اندر روح پھونک دی، تو اس کے بعد اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو جنت کے اندر ان کی پسلیوں سے نکالا۔ اور یہاں رب کی یہ قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا اور بغیر ماں کے حوا کو، ہماری ماں کو، اللہ رب العزت نے جنت میں مکمل طور پر پیدا کیا۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں خواتین کہ آپ کی مکمل یعنی فطرتاً جو تخلیق ہے وہ جنت کے اندر ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دوبارہ زمین پر اتارا گیا تو آدم کا وجود تو زمین سے جنت میں گیا اور جنت سے زمین پر نازل ہوا، مگر عورت کا پورا وجود جنت میں بنا اور جنت سے زمین پر نازل ہوا۔ اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، مگر حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے انت وزوجک الجنہ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ تیری بیوی ہے، تو جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے اور پھر جنت میں اس کی تخلیق فرمائی۔ اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ عورت جنت کی گفٹ ہے اور وہ آدم زمین پر لے کر آئے، اور اسی طرح سے عورت کو جنت میں جانے کے لیے فطرتاً آسان راستہ دیا گیا۔ خیر المتاع الدنیا امرأۃ الصالحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا عظیم سرمایہ وہ عورت جو نیک ہے، اور جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہو، اپنے خاوند کی فرما بردار و مطیع ہونے کے ساتھ اس کے مال کی امین ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اسی پر بعد محدثین کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے عورت کے لیے کتنا آسان نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد وہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر سال رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی مطیع و فرمانبردار ہو کر مودت و رحمت والی زندگی گزارتے ہوئے اس کے مال کی اور اپنی جان کی امین بنے، ایسی عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں عورت کو ان کی شان بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان بخشی ہے کہ آپ کی مکمل تخلیق جنت میں ہوئی ہے، اور وہ بھی اللہ کے کن کے ساتھ۔ ان میں جبریل امین کا ہاتھ بھی نہیں۔ جبریل امین نے آدم علیہ السلام کے وجود کو، اس پتلے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، مگر عورت کو کن کے ساتھ آدم کی پسلیوں سے نکال کر اسے زوجہ ہونے کی حیثیت سے آدم کی زوجہ ہونے کا ایک مقام بخشا۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ حوا آدم کی بیٹی نہیں، آدم کی بیوی ہے جو کہ جنت میں انہیں گفٹ میں ملی ہے۔ اس طرح سے خواتین یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر شخص جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم و ازواجہم علی الارائک متکئون، قرآن پاک میں ہے کہ ہر خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں بلند مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہی بات حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک تو تمام عورتوں کی جنت میں سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ الزہرا میری یہ وہ بیٹی ہے جو جنت میں تمام خواتین اسلام کی سردار ہوگی۔ مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آیت پڑھی ہم ازواجہم علی الارائک متکئون،
کہ اے فاطمہ تو جنت میں عورتوں کی سردار تو ضرور ہوگی، مگر تو جنت میں جب جائے گی تو تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ تو یہ ایک اتنا خوبصورت مکالمہ ہے، اتنی خوبصورت گفتگو ہے، اتنی خوبصورت مناقشہ ہے کہ جس کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واضح یہ بتا دیا کہ بیٹی تو جنت میں عورتوں کی سردار ضرور ہوگی، مگر تو علی مرتضیٰ کے ساتھ جنت میں ہوگی، اور میں سید الاولین سید الآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ تو اس لیے قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ خواتین اسلام سے کہوں گا کہ آپ کی تو تخلیق مکمل طور پر جنت میں ہوئی، آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بھی آسان ہے۔ نماز کی پابندی کیجیے، رمضان مبارک کے روزے رکھیے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے خاوند کی مطیع و فرمانبردار بن کر اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی جان اور خاوند کے مال کی امین بن کر اس امانت کو، اس میں خیانت نہ آنے پائے۔ جنت کے جس دروازے سے چاہیں ایسی خواتین کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس لیے انہی کلمات کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خواتین اسلام کو دین اسلام پر چلتے ہوئے آخرت میں جنت الفردوس میں، اور ہم سب کو اور ہم سب کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بھی بچوں کو بغیر جدائی کے جنت کی بہاروں میں اکٹھا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔